ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليم. صلوات. پروردگار عالم اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد تم میں سے کسی بھی مرد کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، وہ میرا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کا خاتم ہے. اور اللہ ہر شے کے بارے میں خوب جانتا ہے. عزیزان گرامی، کل کی ابتدائی مجلس میں نے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے اپنے مضمون کو فہرست وار اشارتاً بیان کیا. آج کی اس دوسری مجلس میں ایک منزل آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بیان یہ ہے کہ طے کیا جائے کہ بعثت کسے کہا جاتا ہے. اس لیے کہ بعثت در حقیقت ایک تبدیلی کا نام ہے. ایک کیفیت جب تبدیل ہو کر دوسری کیفیت اختیار کرتی ہے کوئی شے، تو اسے بعثت کہا جاتا ہے. یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اور اس لفظ کے دو معنی اور دو مصداق بیان ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ایک مصداق الموتى یبعثهم ثم الیہ ترجعون، ایک معنی بعثت کا یہ بیان ہوا ہے کہ جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو ان جنازوں کا اور ان مردوں کا قبروں سے اٹھنا، اسے بعثت کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ بعثت کا یہ مطلب ہے کہ مرے ہوئے لوگ اٹھائے جائیں اور پھر انہیں ثم الیہ ترجعون، اور انہیں پھر اللہ کی طرف پلٹایا جائے. اور ایک مرتبہ یہ مردوں کو زندہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ سوئے ہوئوں کو زندہ کرنا اور اٹھانا اور بیدار کرنا مراد ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو مر گیا ہو وہ جب اٹھے تو اسے بعثت کہا جائے. ممکن ہے کوئی جاگتا دکھائی دے رہا ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ممکن ہے کہ کوئی زندہ دکھائی دے رہا ہو، مگر ایسا سویا ہوا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے یا نبی آئے گا یا امام آئے گا، اور اسے اٹھانے کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہوگی، ایک مرحلے کی ضرورت ہوگی، شخصیتوں کو بھیجا جائے گا. لہذا وہاں مردے کی زندگی یا مردے کو دوبارہ اٹھایا جانا، اسے بعثت کہا. اور اسی سورہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، پروردگار عالم نے زندوں کو بیدار کرنا، اس کے لیے بعثت کا لفظ استعمال کیا ہے.
والذی بعث فی الامیین رسولا منہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے امیوں میں مبعوث کیا ہے ایسا رسول کہ جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، حکمت اور قرآن کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بعثت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا، انتہائی محترم سننے والوں سے توجہ زیادہ چاہ رہا ہوں، معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مردے کو اٹھانا بعثت ہے، ایک مرتبہ زندہ کو بیدار کرنا بعثت ہے۔ اب یہ زندہ کو بیدار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہیں مگر دماغ سوئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں مگر ان کا وجود سویا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ لفظ سن کا لفظ شاید میری اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر جاگتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان کا دماغ سن ہوتا ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جب اگر ایسی کیفیت ملتوں پر طاری ہو جائے تو محمد کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر وہ شخصیت آنے کے بعد ان سوئے ہوئے دلوں کو اور سوئے ہوئے خفتہ دماغوں کو بیدار کرتا ہے، اور پھر جب یہ مرحلہ آ جائے تو پھر یہ بعثت نبوی کا مرحلہ ہے۔ اچھا، جب بات سونے کی ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر ذرا سونے سے متعلق گفتگو ہو جائے۔ میری مراد وہ زیور والا سونا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سونا ہے کہ جس کے بعد انسان کی فضیلت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ طے ہے، توجہ چاہوں گا، بہت شکریہ، توجہ آپ کی بھرپور ہے۔ یہ طے ہے کہ جو سو جائے وہ بے قیمتی ہو جاتا ہے، اور جو جاگا رہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سونا، یہ نیند، یہ خفتگی، یہ انقاذ، یہ آنکھوں کا بند کر لینا، یہ در حقیقت ایک ضرورت ہے۔ توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر، ضرورت ہے۔ جب مملکت بدنیہ تھک جائے، جب مملکت بدنیہ کسالت کا شکار ہو جائے، تو پھر اس مملکت کو قوت کی بحالی کے لیے اللہ نے ایک نظام قرار دیا ہے، وہ ہے نیند۔ توجہ ہے برات کی؟ اس مملکت کی بحالی قوت کو نیند کہا جاتا ہے۔ یہ کیسے دوبارہ اپنی قوت کو بحال کرے؟ اللہ اس پہ نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ آنکھیں ہمارے بس میں نہیں رہتی، پھر یہ خود بند ہونے لگتی ہیں، اس لیے کہ بدن کا مطالبہ ہے، مملکت کا مطالبہ ہے کہ یہ بند ہو جائیں تاکہ اس کو قوتیں اس کی بحال ہو جائیں۔ اور پھر بعض لوگ عزیزان گرامی کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن انہیں نیند آ جاتی ہے، اور یہ تو محاورہ بہت ہی مشہور ہے سولی پر نیند آنے کا، کہ نیند تو ایسی چیز ہے کہ اگر سولی پر بھی لٹکے ہوں تو وہاں بھی آ جاتی ہے۔ ابھی وہ والی نیند نہیں ہے، بلکہ یہی نیند ہے جو میں مراد لے رہا ہوں، کہ یہ آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں، اور جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر قوت بدنیہ بحال ہونے لگتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اتنا ضرور ہے، توجہ چاہوں گا، اتنا ضرور ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل بند نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر دل بند ہو جائے تو یہ ہے موت۔ آنکھوں کا بند ہونا موت نہیں ہے، اگرچہ اسے نصف الموت کہا ہے، نیند کو، سونے کو آدھی موت کہا ہے یہ، لیکن مکمل موت جب طاری ہوگی کہ جب یہ دل بند ہو جائے گا۔ اور یہ دل جو ہے یہ صفت حیات پروردگار کا جلوگر ہے۔ اللہ کی صفات ثبوتیہ، توجہ چاہوں گا، اللہ کی صفات سلبیہ، اللہ کی دو صفات ہیں۔ ایک صفت یعنی چند صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں، بہت پہلے مدرسے میں پڑھا ہے، بہت پہلے بچپنے میں پڑھا ہے، پرانا سبق دوہرا رہا ہوں۔ کچھ صفات سلبیہ ہیں، کچھ صفات ثبوتیہ ہیں۔ اگرچہ صفات سلبیہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے جنہیں صفات جلال کہا جاتا ہے، اور صفات ثبوتیہ کی بھی ایک فہرست ہے جنہیں صفات جمال کہا جاتا ہے۔ صفات جمال اور صفات جلال ذات کبریا کی، اور صفات جمال جو ہے یعنی صفات ثبوتیہ، ان میں ایک اس کی حیات، علم، قدرت، ارادہ، یہ صفات جلال ہیں اس کی، معاف کیجیے گا، صفات جمال ہیں اس کی، صفات ثبوتیہ، ارادہ، علم، حیات، قدرت۔ اور صفات سلبیہ جو در حقیقت
صفات جلال ہیں، وہ اس کا جسم رکھنا، اس کا مرکب ہونا، یہ اس سے سلب ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مرکب نہیں ہے، یہ اس کی جلالی صفت ہے۔ صفات ثبوتیہ جتنی ہی ہوں ان سب کا پلٹنا ہے ایک صفت کی طرف، اور وہ ہے حیات۔ یعنی تمام صفات ثبوتیہ میں سب سے بڑی صفت ثبوت اللہ کی ذات کے لیے وہ ہے حیات۔ حیات ہے تو علم ہے، حیات ہے تو ارادہ ہے، حیات ہے تو قدرت ہے۔ اگر حیات کا تصور اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو ارادے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اگر حیات کا تصور نہیں ہوگا تو علم اور قدرت کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ کے اندر تمام صفات سلبیہ کو پلٹایا جاتا ہے قیومیت کی طرف، قیمومیت کی طرف۔ اس کی ذات قیمومیت رکھتی ہے، لہذا آپ نے دیکھا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کہ وہاں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں اس کی ساری صفات ثبوتیہ کا ذکر نہیں کیا، صفات حی کو لے لیا ثبوتیہ کے لیے، صفات قیوم کو لے لیا سلبیہ کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس کی صفات ثبوتیہ میں ایک صفت ہے حیات، اور جب اس کی صفت حیات جلوہ پاتی ہے، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں المتجلی، مل کر صلوات بھیجے بآواز بلند۔ میرے مولا فرما رہے المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ تجلی کرتا ہے، اللہ جلوہ دکھاتا ہے، اللہ ظاہر ہوتا ہے مخلوقات کے اوپر، مخلوقات کے ذریعے۔ میرے مولا کا یہ بظاہر مختصر ترین فقرہ اگر تفسیر کی جائے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ان ہستیوں کو کہ کون ہیں جو مخلوقات الہیہ پر اللہ کا جلوہ بن کر اترتے ہیں۔ اللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ۔ تو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صاحب حیات ہے، اور یہ اساسی صفت ہے، حی ہے وہ، اور حیات کا جلوہ ہے قلب، دل۔ اگر یہ بند ہو جائے تو حیات باقی نہیں رہتی، اور جب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو اب ہاتھ کام نہیں کرے گا، زبان کام نہیں کرے گی، گویا پوری مملکت ختم۔ تو جب یہ دل صفت حیات پروردگار کا جلوہ ہے تو پھر وہ جب جلوہ کرتا ہے مخلوقات پر، مخلوقات کے ذریعے، تو کوئی ہستی تو ایسی ضرور ہے کہ جس کے اوپر نیند طاری نہیں ہوتی۔ ایسی ہستی کو ڈھونڈنا پڑے گا جس پر نیند طاری نہ ہوتی ہو۔ اس ذات نے اپنے لیے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، نہ میرے اوپر سنا طاری ہوتا ہے نہ میرے اوپر نیند طاری ہوتی ہے۔ یا اللہ جب تو اپنی مخلوق پر اپنی مخلوق کے ذریعے جلوہ کرتا ہے تو کوئی تو ہوگا کہ جو تیری اس صفت حیات کا جلوہ گر ہوگا، کوئی تو ہوگا جس پر نیند کبھی طاری نہیں ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، جس نے نور اول کو بنا کر بھیجا، جس نور کو نور اول بنا کر بھیجا، اس کی زندگی میں یہ جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں عبادت میں۔ یہ اللہ نے جو کہہ دیا قم اللیل الا قلیلا، سو جاؤ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، کہیں لوگوں کو یہ الجھن نہ ہو جائے کہ نہ سونا تو اس کے لیے ہے، مگر مخلوقات الہیہ میں بھی تو ایک محمد دکھائی دے رہا ہے جو سوتا نہیں ہے۔ اور جب یہ طے ہے کہ وہ محمد اور یہ علی ایک نور کے دو حصے ہیں، تو کبھی علی کے ذریعے سے وہ صفاتی جلوہ دکھاتا ہے اور کبھی محمد کے ذریعے سے صفاتی جلوہ دکھاتا ہے۔ اور جب محمد اور علی کے ذریعے سے صفاتی جلوہ اس کا دکھائی دے تو کبھی نبی کو کہا جائے گا کہ سو جائیے، اور کبھی علی سے کہا جائے گا کہ بستر آمادہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ نیند
ضرورت ہے، اور جو ضرورت مند ہو وہ صمد نہیں ہوتا۔ بھئی کیا پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید کی اس سورے کو روزانہ نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جس کو ضرورت ہو وہ صمد نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ سوئے گا نہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ضرورت سونا نہیں ہے، اور جیسے صفاتی جلوے کے دکھانے والوں کے لیے یہ سونا ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری ضرورت ہے کہ وہ سوئیں، یعنی آپ کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ وہ سوئیں، تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق باقی رہے، اور ہمیں معلوم رہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ لینے والے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جب یہ طے ہے کہ وہ صفات حیات کے جلوہ گر ہیں، نبی مکرم کی ذات، سرکار کی ذات، تو ذرا محسوس کیجئے کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ آگے جیسے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں انی عالم رکوعکم و خشوعکم، انی اراکم من وراء ظہری، میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تمہارے خضوع و خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بظاہر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں آگے کھڑا ہوں اور تم پیچھے ہو، اور مجھے صرف آگے کی چیز دکھائی دے رہی ہے، میں پیچھے بھی، میں وراء ظہری، اپنے پیچھے بھی ایسی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ جب صبح نبی مکرم سے ملاقات فرماتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ رات میں تم نے یہ کام کیا، تو ہم رات میں وہ کام کر رہی تھیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، آپ ساری رات گزرنے والے حالات کے بارے میں آگاہ ہیں۔ حضرت فرمایا عائشہ ہمارے سونے کو اپنے سونے جیسا مت سمجھنا، ہماری آنکھیں بھی بند ہوں تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس تو کیجئے کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کیا کہا تھا، رب ارنی، بہت تنگ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر مانیں گے نہیں۔ یہ بھی میرے محترم سننے والے لیتے جائیں ایک جملہ کہ معجزہ طلب کرنے والے اپنے نہیں ہوتے، جو بغیر معجزے کے مانے وہ اپنا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہہ رہے بغیر دیکھے تو ہم مانیں گے نہیں، اور پھر ہم تو جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک یقین کیسے آئے گا؟ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، جبکہ ان کے بس کی بات ہے نہیں۔ ہر چیز وہ دیکھ سکتے نہیں ہیں، مگر ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت آئے گی تو دیکھیں گے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات۔ کسب رویت پروردگار بہرحال ہونی ہے، قیامت میں یہاں نہ صحیح قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ میں ایسے افراد سے ہمدردی رکھتا ہوں جو قیامت میں رویت الہی کے منتظر ہیں، میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، اس لیے کہ کم سے کم انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ انتظار ان کی طبیعت میں بھی پوشیدہ ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو ناممکن کے منتظر ہیں، کچھ وہ ہیں جو ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر ہو جائے۔ دیکھنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، بھائی تم نہیں دیکھ سکتے، کہ لگے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں۔ اب موسیٰ نبی بھی ہیں، اور موسیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ دیکھنے میں نہیں آئے گا، یہ وجود، یہ ذات دیکھنے والی نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ معاذ اللہ وہ محتاج ہے، ہم کمزور ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔
دیکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: فاصلہ، رنگ اور نور۔ اندھیرا طاری ہو جائے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ نور خارجی، نور 2 طرح کا ہے: نور باطنی، نور خارجی۔ ایک خارجی نور ہے، ایک باطنی نور ہے۔ یہ روشنیاں بند ہو جائیں، رات کی تاریکی ہو، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ روشنیاں جلتی رہیں اور یہ باطنی نور یعنی آنکھیں نہ ہوں، تب بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ 2 نور ہونا ضروری ہے۔ فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ یہی ہاتھ آپ اپنی آنکھ پر لے آئیے، آپ کو ہاتھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک فاصلے پر لے جانا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ رنگ ہونا چاہیے۔ جن چیزوں پہ رنگ نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اب جس کو دیکھنے کی تمنا ہے نہ وہ فاصلہ رکھتا ہے، توجہ کریں، نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ تم کہیں ادھر ادھر کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں اللہ ڈھونڈ رہے ہو؟ تم اپنے اوپر غور کر لو تو اللہ تمہیں مل جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں تو تم سے دور نہیں ہوں۔ اور رنگ میرے عزیزوں اس پر چڑھتا ہے کہ جو بدن ہو۔ رنگ چڑھانے کے لیے اور رنگ چڑھنے کے لیے اور جوہر کے لیے لازم ہے کہ جسم ہو، بدن ہو، اور بدن ہے تو پھر اس کو رکھنے کے لیے زمین چاہیے، مکان چاہیے۔ جسم محتاج مکان ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لہذا ذات کبریا کے اوپر معاذ اللہ رنگ نہیں چڑھ سکتا، اس لیے کہ جسم نہیں ہے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی نور ہونا ضروری ہے۔ بھائی یہ نور جو کسی کے نور سے نورانی بنا ہے، یعنی سورج کا نور، چاند کا نور، ان کا نور اپنا ذاتی نہیں ہے۔ سورج کا نور بھی ذاتی نہیں ہے، چاند کا نور بھی ذاتی نہیں ہے، یہ کسی کے نور سے نورانی بنے۔ تو یہ جو ظاہری نور ہے، کوئی چاہے انہیں دیکھنا تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو ظاہری نور ہے انہیں نہیں دیکھ سکتے، جو مجسم مکمل نور ہو، جو نور خلق کرنے والا ہو، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دیکھنا غلط تمنا تھی کہ جو حضرت موسیٰ کی امتیوں نے کی کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دیکھے میں مانیں گے نہیں۔ کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہ یا اللہ کیا کیا جائے، انہیں کیسے سمجھاؤں؟ کہ لے آؤ۔ اب کہتے ہیں کہ 70 تو خاص لوگ تھے اور سینکڑوں عام لوگ تھے، بعض نے ہزاروں کی تعداد بھی لکھی ہے۔ اور خود حضرت موسیٰ کوہ طور پر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے اوپر تجلی ہوئی۔ توجہ چاہوں گا، کیا خوب جملہ لکھا ہے شمائل النبی کے اندر ایک اہل سنت عالم دین نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تجلی صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ یہ صفاتی تجلی جب جناب موسیٰ کے اوپر ہوئی ہے تو موسیٰ 40 دن بے ہوش رہے۔ وہ لوگ مر گئے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے، دم نکل گیا ان کا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن بے ہوش رہے، اور جب 40 دن کے بعد ہوش آیا تو کیا ہوا؟ یہ صفاتی تجلی کا نتیجہ ہے کہ موسیٰ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔ اس سے پہلے یہ دید نہیں تھی حضرت موسیٰ کی، اس سے پہلے یہ رویت نہیں تھی حضرت موسیٰ کی، یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی حضرت موسیٰ میں۔ پوچھتے تھے کہ اے موسیٰ یہ کیا ہوا؟ 30 میل کے فاصلے سے حضرت موسیٰ کو سیاہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دکھائی دیتی تھی۔ کہتے تھے کہ میرے اوپر جلوہ ہوا ہے اللہ کا۔ تو جس پر صفاتی تجلی ہو، بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی اس نقطے کے لیے، جس پر صفاتی تجلی ہو اس کی تو دید اتنی گہری ہو جائے، اور جو معراج پر ذاتی تجلی لے کر آئے اس کی دید کس بلا کی ہوگی؟ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ ما ذاغ البصر وما طغى، وہاں موسیٰ بے ہوش ہوئے، یہاں ان کی آنکھیں نہیں جھپکیں۔
تم معمولی سمجھتے ہو؟ جو ذاتی تجلی دیکھ کر بھی اس کی آنکھیں نہ جھپکیں، اور نہ ہی آنکھیں جھپکی اور نہ ہی آنکھیں آگے بڑھیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ما زاغ البصر وما طغى. نہ ہی ہمارے اس نبی کی آنکھیں جھپکی ہمیں دیکھ کر، اور نہ ہی اپنی حدوں سے آگے بڑھی. تو وہ کس درجے کی رؤیت رکھتا ہوگا، اس کی دید کس درجے کی ہوگی. یہ نبی کی بعثت در حقیقت خفتہ لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے. اور اس کی خوب تشریح کی ہے میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں. فرمایا اہل الارض یومئذ ملل متفرقہ. توجہ چاہوں گا مولا علی کے جملوں پر. حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میرے نبی کی بعثت ہوئی، مولا علی تعارف کرا رہے ہیں بعثت نبوی کی. جب نبی مکرم کی بعثت ہوئی تو اہل ارض اس زمانے میں ملل متفرقہ تھے، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، گروہوں میں تقسیم تھے. وَأَهْوَاءٌ مُتَشَتِّتَةٌ. ہر ایک کی تمنا علیحدہ تھی. کتنی اچھی تشریح ہے. اس زمانے کے حالات کو مولا علی کتنے اچھے انداز سے بیان کر رہے ہیں. اہواء متشتتہ، مختلف سوچیں تھیں، مختلف تمنائیں تھیں. تو پھر فرمایا فہداہم بہی من الضلالہ. پس نبی مکرم نے انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا کی. وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْجَهَالَةِ. اور وہ جہالت کی نیند سو رہے تھے کہ میرے نبی نے انہیں جہالت کی نیند سے بیدار کیا. عزیزان گرامی، مردے کو جھنجھوڑ کے اسما افہم کہنا یہ بھی حکم ہے، لیکن جو خفتہ ضمیروں کو اسما افہم کہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اس انداز سے میرے مولا نے تشریح بیان کی. دیکھیں یہ کائنات ایک خارجی رویت رکھتی ہے اور ایک داخلی رویت رکھتی ہے. اس کائنات کی خارجی رویت کو نظارت کہتے ہیں. اس کائنات کو باہر سے دیکھیں گے تو نظارت ہے، اس کائنات میں اتر کے دیکھیں گے تو بصارت ہے. نظارت اور ہے، بصارت اور ہے. دیکھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پر سورہ فصلت 55ویں آیت کے اندر بیان کر دیا. تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو اللہ کو؟ اپنے اوپر غور کرو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. بہت جلد ہم پوری کائنات میں انہیں اللہ دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں اللہ دکھائیں گے. اس پوری کائنات کو دیکھنے والے نظارت کی دید سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھنے والے بصارت کی دید سے دیکھ رہے ہیں. کچھ صاحب نظر ہیں، کچھ صاحب بصر ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی جناب ابو بصیر کا نام ابو بصیر نہیں تھا، ابو بصیر کا نام ابو ہارون تھا. جب سے وہ بصارت کی دید چلی اور حقیقت دیکھنے لگے تو ابو ہارون کا نام ابو بصیر پڑ گیا. ما اکثر الحجیج یا ابن رسول اللہ. اے فرزند رسول، کتنے زیادہ حاجی آئے ہوئے ہیں. کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج. اب راویوں نے لکھا ہے یا مولا نے فرمایا ما اقل الحجیج، کتنے کم حاجی ہیں، و اکثر الضجیج، اور کتنے زیادہ چیخ چلانے والے ہیں. لبیک کی آوازیں تو آ رہی تھی نا، تسبیح کی آوازیں تو آ رہی تھی. توجہ ہے بات کی؟ کتنے زیادہ ہیں کہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور کتنے کم حاجی آئے. یا مولا نے فرمایا ہے ما اقل الحجیج و اکثر الضجیج، یا فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر العجیج. اب یہ راویوں میں کہ ہم نے یہ سنا مولا زجیج کہہ رہے ہیں یا عجیج کہہ رہے ہیں. بہت کم قریب لفظ ہے زجیج کا لفظ اور عجیج کا لفظ، زے اور عین کا فرق. تو اگر عجیج مولا نے فرمایا تو عجیج کہتے ہیں دل کے بیمار کو. مولا فرما رہے کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے دل کے بیمار ہیں. یا مولا فرما رہے کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ چیخ چلانے والے لوگ ہیں.
کہ مولا میں تو حاجیوں کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ کیا دیکھ رہے تھے ابو بصیر؟ یہ نظارت تھی، بصارت نہیں تھی. میرے مولا نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا ابو بصیر کی وہ آنکھیں کھلی جو باطن کو دیکھتی ہوں، جو حقیقت کو دیکھتی ہوں. اور ابو بصیر نے دیکھنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ جانور ہیں جو طواف کر رہے ہیں اور کوئی ان کے درمیان انسان ہے جو طواف کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا ابو بصیر یہ جو انسانی شکل میں تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ حاجی ہیں، اور یہ جو جانوروں کی شکل میں تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ نفس پرست ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگوں کے تو بھائی حج کے بعد نفس اور موٹا ہو جاتا ہے. اللہ نے وہ حج پر بلایا تھا کہ نفس مارنے آؤ، یہ جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو پھر جب تک انہیں حاجی نہ لکھا جائے انہیں سکون نہیں ملتا، اور یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ انہیں حاجی صاحب نہیں لکھا گیا. تو وہاں حج پالنے گئے، وہاں نفس پالنے گئے تھے یا نفس مارنے گئے تھے؟ بہت سارے لوگ نفس مارنے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ نفس پالنے جاتے ہیں. مکہ المکرمہ، منا، عرفات، مزدلفہ یہ نفس مارنے کی جگہ ہے، کنکریاں بیننے کی جگہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کی جگہ ہے، انا ختم کرنے کی جگہ ہے. تو ابو بصیر نے کیا دیکھا؟ جو حقیقت تھی وہ دیکھنا شروع کر دیا. خبردار کسی کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے تو یہ مت سمجھے گا کہ وہ سمجھ بھی رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دیکھنے والا سمجھدار بھی ہے. ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب بہت دیر سے انہیں گھور کے دیکھ رہے تھے. وہ کہنے لگے صاحب یہی صاحب ہیں کہ جو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. کچھ دیر کے بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. معلوم ہے وہ تو سو رہے تھے. تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا؟ کہنے لگے ہم آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہوتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن مجید کہہ رہا ہے اے میرے نبی تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب تم نے دیکھا نہیں بہت سارے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. تو نبی کا کام بعثت کا یہ ہے، نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جائے، خفتہ ضمیروں کو بیدار کیا جائے. وہ کیا چیزیں ہیں جو خفتہ ضمیروں کو بیدار کرتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کو ماحول کی گرد سے نکال کر خالص بناتی ہیں؟ ان چیزوں میں عزیزان گرامی ایک ہے بعثت، نبی مکرم کی بعثت. ایک ہے تذکر. کیوں بار بار بھیج رہا ہے اللہ؟ کیوں قرآن میں ایک آیت بار بار نازل ہوتی ہے؟ اگر ہم ایک مطلب کو اور ایک پیغام کو بار بار تکرار کریں تو بعض اوقات طبیعتوں پہ گرانی آتی ہے. قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں جو بار بار نازل ہوئی ہیں. ویسے بھی نثر اور نظم کا ایک فرق ہے. شعراء کرام، ادیب حضرات تشریف فرمائیں، نظم اور نثر کا ایک موٹا سا فرق ہے. شاید یہ میرے انداز میں آپ کو پسند نہ ہو، یعنی خطابت میں نثر میں یہ پسند نہ ہو کہ ایک ہی بات بار بار کی جائے، لیکن اگر شعر بار بار پڑھا جائے، بلکہ جناب اشرف عباس صاحب سے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہی سلام سنائیے. بھائی آپ 50 سال سے ان سے سنتے آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پھر بھی تمنا ہوتی ہے کہ صبح عاشور اور 9 محرم کو اور 8 محرم کو وہی سلام سنایا جائے کہ جو یہ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں. 50 سال ہو گئے ہیں اشرف عباس صاحب کو پڑھتے ہوئے. جناب اشرف عباس صاحب کو 50 سال ہو گئے ہیں. یہ 51واں سال ہے، 52واں سال ہے. تو کیوں نظم کے اندر اور نثر کے اندر یہ موٹا سا فرق ہے؟ نثر بار بار آپ سننا پسند نہیں کرتے، وہی تقریر کر دی. بھائی ہم نے کچھ دن پہلے ان سے یہی باتیں سنی تھیں، آج بھی وہی باتیں کر دی، اچھا نہیں لگ رہا. لیکن نظم کو بار بار سنتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نثر سے بھی بالا تر کر دیا، نظم سے بھی بالا تر کر دیا، تاکہ جب قرآن میں بار بار تکرار ہونے لگے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نثر ہے.
اس میں جاذبیت نظم کی پائی جاتی ہے اور آفاقیت نثر سے اونچی پائی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذکر، بار بار دہراؤ، فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ بار بار دہرانا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس جب یہ قاعدہ اور کلیہ قرآن نے دے دیا کہ بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے فائدہ پہنچتا ہے مومنین کو، تو اب ہم سے نہیں کہیں گے یہ بات کہ ہر سال مجلس کیوں کرتے ہو۔ یہ مجلس ہر سال ہوگی تاکہ مومنین کو فائدہ ہوتا رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہی فلسفہ انبیاء کے بار بار بھیجنے کا ہے۔ بھائی یہ بات تو یہ پہلے بھی کر چکے تھے، دوبارہ آ کر وہی بات کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے کہ اسے بار بار سنایا جائے۔ تو ایک چیز جو در حقیقت بعثت انبیاء کا مقصد کو پہنچاتی ہے، وہی مقصد، وہی چیز، وہی افادیت عزاداری سے بھی ہے۔ یہ بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہے کیونکہ انسان بھولنے کی صفت رکھتا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ اسے بار بار یاد دلایا جائے، اسے بتایا جائے کہ کیا گزری ہے اس کلمے کو یہاں تک پہنچنے میں، ان آذانوں کو اور ان نمازوں کو، اس حج کو، اس بیت اللہ کو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے، تاکہ قدر شناس قرار پائے، تاکہ اپنے محسنوں کو یاد رکھے، تاکہ ان کے احترام میں اس کی طرف سے کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ عزیزو، آج تو محرم ہے، میرے مولا کربلا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ عجیب نظام ہے عزاداری کا کہ ہم پہلی محرم سے مجلس کرتے ہیں، گویا ہم کربلا میں حسین سے پہلے پہنچتے ہیں، اور نوکروں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ اپنے مولا سے پہلے پہنچے تاکہ زمین صاف کی جائے۔ چلو عزادارو، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں۔ علی اکبر آ رہے ہیں، مولانا محمد آ رہے ہیں، سکینہ جیسی شہزادی آ رہی ہیں۔ زمین کربلا سے کنکر اور خار چنیں، کہیں سکینہ کو کوئی خار چبھ نہ جائے۔ اجرکم اللہ، چلیں کربلا چلیں، علی اکبر علیہ السلام کا استقبال کریں، اور اپنی بیویوں سے اور خواتین جو مجلس میں بیٹھی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ چلیے ذرا کربلا چلیے، اس لیے کہ نبی زادیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ زینب اتریں گی محمل سے، عزادارو بڑھ کر استقبال کریں گے۔ میرے مولا مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کی جانب آ رہے ہیں۔ میرے مولا نے 28 رجب کو کربلا مدینہ چھوڑا اور مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ مکے میں کئی مہینے قیام کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے کوفے کا رخ کیا، جہاں حضرت مسلم کو پہلے سے بھیجا ہوا تھا۔ رستے میں معلوم ہوا کہ مسلم کو غربت میں مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رونا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس عزا میں آواز بلند ہوتی ہے تو ائمہ دعا دیتے ہیں۔ مسلم علیہ السلام کو کوفے میں غربت کے عالم میں تنہائی میں شہید کر دیا گیا۔ میرا مولا مکے سے کوفے کی جانب جا رہے تھے کہ حضرت مسلم کا پیغام ملا، پھر وہاں سے میرے مولا نے کربلا کا رخ اختیار کیا۔ جب چلے ہیں نا، بس 2 منظر سن لیجئے، جب چلے ہیں مدینے سے تو کیا ہوا، اور جب پہنچے ہیں کربلا میں تو کیا ہوا۔ جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کی 3 معمر بیویوں سے رخصت لی ہے۔ ایک ام سلمہ ہے، میں بہت جلدی مسائل پڑھ رہا ہوں، وقت تنگ ہو گیا ہے۔ ایک جناب ام سلمہ ہے، ایک جناب اسماء ہے، ایک جناب ام ہانی ہے۔ ایک پھوپھی کا درجہ رکھتی ہیں، ایک نانی کا درجہ رکھتی ہیں، ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک حضرت عباس کی مادر گرامی ہے، ایک ام المومنین ہے، نبی کی زوجہ ہے، ایک کنیز ہے اس گھرانے کی جو جناب مولا کائنات کے ہاں بہن کا درجہ رکھتی ہیں، نبی کے ساتھ بہن کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب تینوں معمر بیویوں سے جن کے ہاتھ میں عصا ہے امام قریب آ کر رخصت ہونے لگے تو بیویوں نے کہا حسین تم مت جاؤ۔ اجرکم اللہ، میرے مولا نے سوال کیا کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟
فرمانے لگی جناب ام سلمہ فرمانے لگی، جناب ام سلمہ کا جملہ ہے، بی بی فرماتی ہیں حسین ہماری حویلی میں پرانا دستور ہے، جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں، ہمارے حویلی میں بسنے والے جن وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، میں کل رات سے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا نانی یہ جناتنیاں مجھ پہ گریا کر رہی ہیں، اب میں پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ جناب ام البنین آگے بڑھی، فرمانے لگی اے مولا حسین میں نے عباس اس لیے مانگے تھے کہ وہ آپ کے کام آئے، کہیں ایسا نہ ہو کربلا میں دشمن آپ کو گھیر لے اور عباس وفاداری کا حق ادا نہ کرنے پائے۔ کچھ فاصلے پر جناب عباس کھڑے تھے، امام حسین نے اشارہ کر کے بلایا عباس تمہاری ماں کو یقین دلاؤ کہ تمہیں وفاداری کیسی دکھانی ہے، اجرکم اللہ۔ جناب عباس قریب آئے، کہا اماں کیا فرماتی ہیں؟ کہ عباس کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے اور تم موجود رہو۔ کہا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا، اللہ اکبر، جناب عباس کا جملہ، اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو میں اپنے مولا کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ آگے بڑھا، اگر ابھی مدینے سے یہ قافلہ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ جناب عباس اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، فرمانے لگے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے۔ کہ عباس کس کا قافلہ ہے؟ کہ 3 سواریوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس میں ایک صحابی پیغمبر ہیں حضرت عروہ غفاری۔ جیسے ہی امام حسین نے اپنے نانا کے صحابی کا نام سنا، ذوالجناح سے کہا مجھے لے کر چل۔ پلٹ کر آئے ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ امام کا آیا تھا، کچھ فاصلے پر چھوٹا سا قافلہ ہے۔ یہ عروہ غفاری اتنے ضعیف اور معمر ہیں کہ ان سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا بھی نہیں جا رہا، ان کی کبر سنی کی وجہ سے ان کی گردن بھی اور ان کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ امام حسین آگے بڑھے، سینے سے لگایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ عزادارو روایت سنیے گا، اے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے اور تم مسجد میں داخل ہوئے تو نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی گود میں لا کر ممبر پر بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہوئے، اسے غور سے دیکھو، اگر یہ مدینہ اس حالت میں چھوڑے کہ اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو اس کی مدد کرنے ضرور جانا۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے گلے سے لگا کر کہا پھر آپ میرے ساتھ سفر کیجئے، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے۔ تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا حسین جس قافلے میں زینب چل رہی ہے، اجرکم اللہ، جس قافلے میں نبی زادیاں چل رہی ہیں میں اس قافلے میں نہیں چلوں گا، میں کہوں گا عروہ غفاری بڑا احترام کیا زینب کا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس مکمل ہو گئی، ایک جملہ اور لے لیجئے۔ آج 2 محرم ہے، حسین کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا۔ کہتے ہیں میرے مولا نے کئی گھوڑے بدلے لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ پھر آپ نے فرمایا جو قریب آبادی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو تو صحیح کہ اس سرزمین کو کہتے کیا ہے۔ مختلف نام بتائے گئے لیکن ایک نام جیسے ہی حسین کے کان میں اس کی آواز آئی، جو 2 بوڑھے اور ضعیف لوگ بات کر رہے تھے، امام نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ فوراً امام نے انہیں قریب بلا کر کہا تم نے کہا یہ کرب و بلا ہے؟ کہاں حسین آگے بڑھ جائیے، جو یہاں رکا ہے اسے تکلیف ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا اللہم اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ میں تجھ سے کرب و بلا کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے سے اترا، عباس خیمے اتارو، عباس سواریوں سے سامان اتارو، عباس یہاں پر ہمیں رہنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے آخری جملہ آپ کو سنانا ہے، کچھ دیر کے بعد ادھر جناب عباس خیمے نصب کر رہے ہیں اور امام حسین کچھ فاصلے سے میدان کربلا میں تنہا نکلے۔ جیسے ہی حسین تنہا چلنے لگے، ایک بہن ہے جو چادر لے کر پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ میرا بھائی اکیلا کہاں جا رہا ہے؟ کیا دیکھا جناب زینب نے کہ ایک جگہ امام حسین نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے کچھ فاصلے پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے بلند ہوئے جیسے زمینیں ڈھونڈ رہے ہو، ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اور جگہ پہنچے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حسین ایک نشیب میں آ گئے، وہاں مناجات پڑھنے لگے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا بھیا یہ کیسی نمازیں ہیں؟ کہا زینب دیکھ لیا تم نے، وہ پہلی 2 رکعت جو میں نے نماز پڑھی میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا،
اے زینب وہ 2 رکعت دوسری نماز جو میں نے پڑھی میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اے زینب اس نشیب کو بھی پہچان لو, میں ذوالجناح سے گرایا جاؤں گا, یہاں مجھ پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, یہاں حسین تمہارا تم سے جدا ہو جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, اس ملک پر اپنا کرم نازل فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ